کئی دفعہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ماں یا کون باپ وہ رخصتی کے وقت یہ کیوں بائبل سر پہ رکھ کے بھیجتے ہیں؟ خدا اس کے ساتھ ہو۔ بہن نے کہا خدا اس کے ساتھ ہو، اور اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمیشہ خدا کے کلام کا سایہ اس کے سر پر رہے، ایسا ہے نا؟ یہ باتیں جو ہیں یہ وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابلیس نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ وہ ماں جو اپنے بیٹی کے سر پر بائبل رکھ کے اس کو گزارتی ہے، کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بائبل میں سے گزاروں کہ وہ بائبل کو پڑھے؟ اس بیٹی نے شاید زندگی میں بائبل نہیں پڑھی ہے، لیکن اب وہ نیچے سے گزر رہی ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے دل کو ایک ایسی تسلی دے رہے ہیں کہ بائبل کا سایہ اس کے سر پہ رہے۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک بیٹی کی رخصتی ہونے لگی تو بائبل ڈھونڈنے لگے، بائبل کدھر گئی ہے؟ تو جو گھر کی بڑی پردھان تھی، بیوے تھی یا ماں تھی، اس کو یاد آیا وہ میں نے تو بائبل پیٹی میں باندھ کے پھینکی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ تو اب موقع ہے رخصتی کا، تو وہ بائبل ڈھونڈ رہی ہے۔ میرے عزیزو غور کریں اس بات پہ، اس ماں نے یہ نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کو بائبل پڑھاؤں یا اس کو پڑھ کے کسی سے سنواؤں اگر وہ ان پڑھ ہے تو، لیکن جب رخصتی کا وقت ہے تو بائبل جو ہے وہ پیٹی کے اندر اس کو یاد آیا اور اس نے بھاگ دوڑ کی اور وہاں سے نکال کے لائی۔ تو کیا اس خدا کے کلام کی یہی قدر ہے ہماری نگاہ میں؟ اتنی عزت ہم کرتے ہیں، اتنا اس کو درجہ دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے۔ تو خدا کی یہ عزت کرتے ہیں۔ اس لیے آج ابلیس جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے، ابلیس جو ہے وہ دھاڑتا پھرتا ہے۔ ابلیس نے انسانوں کو برے طریقے سے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کو برے طریقے سے زخمی کیا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے خدا کے کلام سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کے کلام کے اندر ایک خوبی ہے، جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جب آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کلام کی سچائی یہ ہے کہ یہ نور ہے، جو اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جب کوئی اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہ نور ہے اور یہ تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، اس انسان کو اپنے گناہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگ کلام سے دور بھاگتے ہیں۔ دوسری بات، جب گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ پھر ابھی گناہوں کو ترک بھی کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے بھی کہ وہ گناہوں کو ترک نہیں کرنا چاہتے۔ کئی دفعہ جب لوگوں کو کلام سناتے ہیں وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پاری صاحب حالے کام بڑے رہندے ہیں، حالے میرے کام بڑے رہندے ہیں، حالے میں توبہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی ہے اور وہ پردہ اٹھا دیتا ہے، اور زندگی میں سے جو تاریکی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اور اس سبب سے لیکن افسوس ہے کہ آج لوگ خدا سے دور ہیں اور ابلیس کے ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن ایک بات اگر ہم یاد رکھیں کہ ہماری ساری برکتیں جو ہیں وہ بائبل مقدس کے وسیلے سے ہیں، کیونکہ بائبل خدا کا کلام، خدا کا الہام اور خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک لڑکا تھا، اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔